بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں شجاع حیدر درویش چینل کے اس روحانی سفر میں آپ کا ہم سفر ہوں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ان عظیم ہستیوں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے وقف ہے جنہوں نے اپنی روحانی روشنی سے اندھیروں کو مٹا دیا، اپنی سیرت و کردار سے حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی، اور جن کے مزارات آج بھی دلوں کی تطہیر اور روحانی بالیدگی کا مرکز ہے۔ ہمارا مقصد ان برگزیدہ ہستیوں کی حیات طیبہ، ان کی تعلیمات اور تاریخی حقائق کو محفوظ کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے فیض سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہم اپنے اس نورانی سفر میں سے ایک ایسی ہستی کے در پر حاضری دینے جا رہے ہیں جنہیں عقیدت مند بی بی پاک دامن کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ، جن کا مزار اہل محبت کے لیے عقیدت و روحانیت کا مرکز ہے، جہاں زائرین اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور روحانی سکون پاتے ہیں۔ یہ سفر لاہور کی مصروف شاہراہوں سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تاریخ، عقیدت اور روحانیت ایک نقطے پر آ کر یکجا ہو جاتی ہیں، یعنی بی بی پاک دامن کا عظیم الشان دربار جو صدیوں سے عشق و عقیدت کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا نسب براہ راست در نبوت سے جا ملتا ہے۔ وہ حیدر کرار، فاتح خیبر، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی اور علمدار وفا حضرت عباس علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حزام، جو ام البنین کے لقب سے معروف ہیں، زہد و تقوی میں بے مثال تھیں۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور جانثار تھے اور کوفہ میں یزیدی جبر کا نشانہ بنے۔ سانحہ کربلا کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چند برگزیدہ خواتین نے مکہ سے ہجرت کی اور لاہور کی سرزمین پر پہنچی۔ انہی خواتین میں حضرت بی بی رقیہ بھی شامل تھیں۔ ان کی آمد سے اس خطے میں اسلام کے نور نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی۔ ان کے زہد، عبادت اور تبلیغی جدوجہد کے باعث بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لاہور میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ بی بی پاک دامن کی شخصیت اور ان کے مقام کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض مورخین انہیں 12ویں صدی عیسوی کے معروف صوفی بزرگ سید احمد تختہ کی صاحبزادی قرار دیتے ہیں، مگر صدیوں سے چلی آتی عوامی عقیدت اور مقامی روایات انہیں اہل بیت کا فرد تسلیم کرتی ہیں۔ روایت ہے کہ جب بی بی پاک دامن اور ان کی ساتھی خواتین لاہور میں قیام پذیر ہوئیں تو ان کی عبادت اور زہد اور روحانی عظمت کا چرچا ہر سو پھیل گیا۔ ایک مقامی ہندو راجا جو ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خائف تھا، ان پر ظلم و جبر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ان پر دست درازی کی کوشش کی تو بی بی پاک دامن نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ روایت کے مطابق زمین نے اپنا دامن وا کیا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس میں سما گئے۔ آج ان کا مزار زائرین کے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں عقیدت کے آنسو، محبت کے چراغ اور دعا کے الفاظ ہر پل گونجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت کے چراغ ہمیشہ روشن رکھے۔ آمین۔